الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان ملت اور معزز ترین عزیز دوستوں بزرگوں، ابھی جیسا کہ اعلان ہوا نام کے ساتھ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند، اس سلسلے میں پہلے ایک صفائی پیش کر دوں. دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کا ایک اہم شعبہ ہے جو ملک کی آزادی کے بعد جو حالات سامنے تھے مسلمانوں کے امتداد کے، اس وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر اکابرین نے ایک تحریک چلائی تھی کہ اس ملک میں جمہوریت کے قیام کے بعد مذہبی تعلیم کی ذمہ داری مذہب کے ماننے والوں پر ہے، نہ کہ حکومت پر. لہذا بنیادی علم دین کے ساتھ ساتھ جو کہ فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر، پرائمری سطح کی عصری تعلیم بھی بچوں کو اسلامی نہج پر اور اسلامی مزاج کے ساتھ انہیں دی جائے. اس کے لیے سن 1955 میں 8 جنوری کو دینی تعلیمی کنونشن بمبئی میں منعقد ہوا اور اس وقت ایک منظم انداز سے کام کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام دینی تعلیمی بورڈ ہے. اسی شعبے کی جانب سے ایک نصاب مرتب کیا گیا جسے ہم اور آپ بچپن میں پڑھتے ہوئے آئے. دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، نورانی قاعدہ، اسلامی کورس، یہ سارے اسی زمانے میں انہی اکابر بزرگوں نے مرتب کرایا تھا نصاب کے طور پر. یہ شعبہ اپنے حیثیت کے مطابق پورے ملک میں مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے کام کرتا رہا. سن 2009 میں اس کی تشکیل 9 ہوئی اور ہم سب کے مربی و سرپرست حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرکزہ، آپ کی توجہ خاص سے اس کے کام کو پھیلایا گیا اور اس وقت اس کے صدر بنائے گئے نئے سرے سے حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، جو اب بھی اس شعبے کے صدر ہیں، اور اس کے جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، جو آپ حضرات کے درمیان یہاں ابھی تشریف فرما ہے. بندہ جنرل سیکریٹری نہیں ہے، بندہ سیکریٹری ہے حضرت کے بعد. بہر کے یہ ایک شعبہ ہے جو بنیادی علم دین کو مسلمانوں میں رائج کرنے کے لیے
اپنی وسعت و طاقت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ بنیادی علم دین اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو میں نے آیت کے بعد حدیث پیش کی، اس حدیث کو ہم سب پڑھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم دین کے دو درجے ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ عالم بننا، حافظ بننا یہ فرض کفایہ ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو، چاہے وہ کسی عمر میں ہو، بچوں کو بنیادی علم دین، جسے کہتے ہیں بیسک علم، اللہ کو جاننا، اس کے نبی کو جاننا، اس پر یقین کرنا، حلال و حرام کی تمیز ہونا، عقیدے کو جاننا، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، نبی کے حقوق کیا ہیں، قرآن کے حقوق کیا ہیں، ایمان کن چیزوں کے ماننے کا نام ہے، کن چیزوں کے انکار سے، ایمان سے انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی علم دین جو فرض ہے، یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اگر کہیں کہ ہر ایک کو عالم و حافظ بننا فرض ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ عالم و حافظ بننا یہ فرض کفایہ ہے، ہر گھر میں، ہر محلے میں ایک دو چار ہونے چاہیے۔ تو فرض عین جو علم دین ہے، آج ہم نے اس فرض سے کوتاہی برتی ہے، فرض کفایہ پر عمل کر کے اس فرض عین کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں گاؤں میں، علاقوں میں، محلوں میں، اور سفر کر کے دیکھتے ہیں بچوں کو، گھرانہ دیندار ہے، نمازی ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، اپنے آپ کو پکے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، دیندار بھی ہے، حاجی نمازی بھی ہے، لیکن اگر سروے کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں 10 بچے ہیں، 5 لڑکے ہیں، 5 لڑکیاں ہیں، 4 بڑے لوگ ہیں، لیکن جب سروے کیا جاتا ہے کہ ان میں دیکھیں کن کو بیسک علم دین آتا ہے، نماز اور قرآن کے مسائل کنہیں معلوم ہے، کون قرآن پڑھنا جانتا ہے، ایمانیات کسے معلوم ہے، عقائد کے سلسلے میں کون یاد رکھے ہوا ہے، کلمے کسے یاد ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں 10 میں سے 2 کو بھی یاد نہیں ہے۔ آج جو ملک میں، دنیا میں ارتداد کے واقعات بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر بیسک علم دین یعنی بنیادی علم دین نہیں ہے۔ ایک گھر کا فرد، گھر کا ذمہ دار، ماں باپ یوں سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار آدمی ہوں، میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، حاجی ہوں، میرے بچے ہمارے طرح ہی ہوں گے، اس نے اپنے بچوں کو ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسی لیے دوسری تقسیم ہم کیا کرتے ہیں کہ مسلمان بھی آج 2 قسم کے ہیں، ایک باشعور مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان، علم، مطالعہ، تحقیق اور جستجو کے ذریعے حاصل کیا ہو، چاہے وہ علم انہیں، ایمان انہیں مکتب میں حاصل ہوا ہو، یا کہیں کسی کتاب کے ذریعے حاصل کر لیا ہو، کسی جلسے جلوس میں بیٹھ کر سن کر یاد کر لیا ہو، جماعت میں نکل کر حاصل کر لیا ہو، جیسے بھی حاصل کیا ہو، اگر اس نے ایمان کو علم، تحقیق، جستجو اور مطالعے سے حاصل کیا ہے تو وہ شخص باشعور مسلمان ہے۔ وہ کسی بھی خوف اور لالچ کی بنیاد پر ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا، ارتداد کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خاندانی مسلمان ہیں، ایک مسلمان کے گھر میں پلے بڑھے اور یہ والدین بھی سمجھ لیں کہ میرے جیسا بچہ بھی ہوگا، انہیں انہوں نے بیسک علم دین نہیں سکھایا، مکتب میں نہیں بھیجا، یا مکتب میں وہ گیا تو لیکن اس مکتب کے اندر بنیادی علم دین جو سکھانا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا گیا۔ اب وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد جب وہ عصری علوم میں سبقت حاصل کر لیتا ہے، دوسرے مذہب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، ان کے کلچر، ان کے عقائد کو
جانتا ہے تو اب اس کا ذہن اپنے عقیدے کے سلسلے میں، اپنے ایمان کے سلسلے میں، اللہ کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اسلام کی دوسرے بنیادی رکن نماز و روزے کے تعلق سے، نکاح و طلاق کے تعلق سے شک و شبہے میں پڑ جاتا ہے، اور یہ ایسا مصروف ہوتا ہے کہ سوالات ایسے کرنے لگتا ہے گویا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اب وہ سوال جب چھڑ پکڑ لیتا ہے اس کے اندر تو ایک وقت آتا ہے، یہ تلاش اور جستجو میں ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کا جواب کون دے گا۔ اپنے گھر والوں سے سوال کرتا ہے تو گھر والے جھٹک دیتے ہیں، ایسا سوال کر رہا ہے تو یہ تو بے دینی کی بات ہے۔ بجائے سمجھانے کے گھر والوں نے جھٹک دیا، جواب نہیں دیا، اب وہ شخص، وہ نوجوان اپنے پڑوس کے علماء، امام، ان دینداروں سے پوچھتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ تو لگتا بے دین ہو گیا، باقی باتیں کرنے لگا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ آخرکار آج کے زمانے میں وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ انٹرنیٹ کا سہارا لیتا ہے، وہاں اپنے سوال کا جواب تلاش کرتا ہے، جو شک و شبہ میں مبتلا ہے اس شک و شبہ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قربان جائیے اس انٹرنیٹ پر کہ وہ تو بجائے اسے صحیح لائن پر لانے کے کفر و اعتراض کے گڑھے میں ڈھکیل دے گا اسے۔ ایک لمبی تحریکیں انٹرنیٹ پر چل رہی ہیں ایکس مسلم کے نام سے کہ ہم کبھی مسلمان تھے، جب وہ ایسی سوالوں کو ٹائپ کرے گا گوگل پر تو فوراً کھل کر کے وہ لوگ آئیں گے جن کا کام ہی یہی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے اب نہیں ہے۔ آپ 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ 40 سال سے مسلمان ہو، بتاؤ آپ کو اسلام میں کیا ملا؟ یہ ان کا سوال ہوتا ہے۔ پھر ان شکوک و شبہات کا جواب وہ منفی میں دیتے ہیں، وہ اسے اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ آج جو تیزی کے ساتھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کفر کا اختیار کر رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں اور اسے نماز سے بے تعلق ہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے انہوں نے بچپن میں گھر کے ماحول میں شروع میں بنیادی علم دین کو نہیں سیکھا تھا، قرآن اور اس کے احکام، اس کے حقوق کو نہیں پہچانا تھا، اللہ اس کے رسول کے حقوق کو نہیں جانا تھا، ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا۔ آج ان کے ذہن کے اندر شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، جواب تلاش کرتے ہیں انٹرنیٹ پر تو وہ اعتراض کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ ملی کہ بمبئی کے لوکل ٹرینوں میں کھلے عام اسٹیکر لگایا گیا ہے ایکس مسلم تحریک۔ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے مجھ سے معلوم کیجیے، یہ رابطہ نمبر ہے، یہ ٹیلی فون نمبر، یہ موبائل نمبر ہے۔ جو لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں وہ اس پہ فون کرتے ہیں، وہ انہیں سمجھاتے ہیں اسلام میں کیا ملے گا۔ ابھی پہلے سے شک و شبہ میں، پہلے سے نکاح و طلاق کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، پہلے سے اسے آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے، پہلے سے یہ فرشتوں کو نہیں مانتا، اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، کتاب کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، 7 چیزوں کا ماننا ایمان ہے، ان میں سے فرشتوں کو ماننا ایمان ہے۔ اب اسے پہلے سے فرشتوں کو نہیں مانتا، کہتا ہے یہ تو بیکار کی بات ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، آخرت ہم اس کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد بھی کوئی سوال و جواب ہوگا اور جزا و سزا کے لیے کوئی میدان قائم ہوگا اور جنت و جہنم وہ چیز ہے، نہیں مانتے۔ یہ آج میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی بڑی تنظیمیں جو سروے کرتی ہیں انہوں نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ تقریباً 15 سے 30 سال کے نوجوان جو ہندوستان میں آباد ہیں 23% کا مطلب تقریباً 4.5 کروڑ مسلم نوجوان ایسے ہیں جو اس شک و شبہ میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے دلوں اور ذہنوں کے اندر ان شکوک و شبہات یہ جنم لے رہے ہیں اور یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ ذرا بھی آج اگر ہم نے جس طریقے سے ہم محنت کر رہے ہیں کہ حفظ قرآن مکمل ہو جائے، ایسے ہی اپنے بچوں کے لیے ان نسلوں کے گھر میں اگر 4 بچے ہیں، ایک کو ہم نے حافظ و عالم بنایا ہے، ٹھیک ہے یہ فرض کفایہ ہے، بنانا چاہیے، کرنا ہے ہمیں، لیکن جو نہیں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں ان کے اندر بھی بنیادی علم دین کو داخل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور مدرسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔
ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا سب سے پہلا ذریعہ ایمان ہے، بغیر ایمان کو تو نمازی قبول نہیں، اس کی نماز روزہ سب بیکار ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اور وہ نماز روزہ سب پڑھ رہا ہے تو سب بیکار ہے۔ لہذا ہم سب کو، ہر گھر کے فرد کو، ہر گھر کے گارجین کو ہمیں سر جوڑ کر سوچنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے معاشرہ، محلے کی کمیٹی ہے، محلے کے ذمہ دار ہے، مسجد کی کمیٹی ہے، مسجد کے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے محلے میں رہنے والا ہر بچہ، ہر بچی، ہر مرد و عورت اس کے تک بنیادی علم دین پہنچ جائے۔ ہم ایک مسجد میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں 50 گھر کی آبادی ہے اور مسجد میں 10 بچے 20 بچے مکتب میں آ رہے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں مکتب چل رہا ہے۔ 50 گھر کی اگر بستی ہے مسجد کے قریب میں تو ایک گھر میں 2 بچے تو ہوں گے تو 100 تو ایسے ہی ہو گئے، اور مسجد میں کتنے مکتب میں آ رہے ہیں؟ مسجد سے 20 بچے۔ ہم خوش ہیں کہ 20 بچے آ رہے ہیں۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ 100% محلے کے بچے مکتب میں آ جائیں، اور مکتب والوں کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جتنا ہم نورانی قاعدہ اور قرآن کریم کی تعلیم پر محنت کر رہے ہیں، اتنے ہی شروع سے بنیادی عقائد ایمان سکھلانے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے پر محنت کی جائے۔ نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو تربیت کس طرح کی جائے؟ 3 طریقے سے۔ سب سے پہلی چیز، ان کے دل میں نبی کی محبت ڈالو، اہل بیت کی محبت کو ڈالو، قرآن کریم کی تعلیم دو۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، یہ 3 چیزیں ہمیں پہلے بچوں کو سکھلانی ہے۔ نبی کی محبت آئے گی جب تک وہ ایمان لائے گا۔ ایمان کا تعلق نبی سے، نبی بدل گیا تو ایمان ختم، تو نبی کا تعلق ایمان سے ڈائریکٹ۔ نبی کی محبت جب آئے گی تو قرآن کو بھی مانے گا، اللہ کو بھی مانے گا، اللہ کے احکام کو بھی مانے گا، ساری چیزیں مانے گا کہ بھئی ان کے ذریعے سے یہ عقیدہ ہمیں ملا، عقیدہ کو بھی مانے گا، قرآن بھی پڑھے گا۔ تو اپنے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بنیادی علم دین بھی دے۔ اگر 4 بچے ہیں تو ایک حافظ و عالم بنے، مفتی بنے، کم از کم گھر کے اندر ہر فرد بنیادی علم دین سے واقف نہ رہے، ہر ایک کو سکھانا چاہیے۔ اگر گھر والے تعلقی برتنے ہیں، محلے والوں کو چاہیے، وہ بھی آپ کے اہل و عیال میں داخل ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے محلے پر محنت کریں اور محلے اور معاشرے کو دیندار بنائیں، ان کے اندر بنیادی علم دین کو راسخ کریں، جب جا کر کے یہ انقلاب کی ہوا رکے گی اور ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے بچے اور بچیاں اچھی اخلاق کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، تو بیکار ہو گیا، بچہ نافرمان نکل گیا۔ نافرمان بنایا کس نے؟ آپ نے بنایا، گھر والوں نے بنایا، محلے نے بنایا، معاشرے نے بنایا۔ بچہ بچپن سے لے کے 13 سال تک آپ کو جو دیکھتا رہا وہ سیکھتا رہا۔ اب وہ عمل کا زمانہ آ گیا 13 سال کی عمر کے بعد، اب اس کا عمل دیکھ کے کہہ رہے ہیں نافرمان ہو گیا۔ نافرمان بنا کیسے؟ شروع میں آپ نے تربیت نہیں کی اسلامی نہج پر۔ اگر تربیت ہوتی تو یہ نافرمان نہ بنتا، اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہوتی، عقائد کو سیکھ لیتا، اسلامی تربیت ہوتی تو نافرمان کیسے بنتا؟ یہ تو فرما بردار بنتا ہے۔ آج کہتے ہیں کون ایسا ماں باپ ہے جو چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ فرما بردار نہ بنے؟ ہر ایک ہاتھ کہہ رہے کہ جی ہم سب چاہتے ہیں تو اس کی بھی کوشش بھی تو کیجیے کہ فرما بردار بنے۔ کیسے؟ بھائی بیمار ہے آدمی، دوا لے کر آگے اور رکھ لیا اسے تو کھانا پڑے گا جب تک بیماری ٹھیک ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، دوا آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے اسلامی تربیت کی، آپ اسے کھلا نہیں رہے ہیں تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔